ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ انسانیت میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کو وقفے وقفے سے نظر آتش کیا جاتا ہو اور مسلمان امت اس کے مقابلے کے اوپر خاموش تماشائی بنی رہے۔ امت کے اوپر ایسا وقت تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں آیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر سب و شتم کیا جائے اور امت پھر بھی خاموش تماشائی کی حیثیت سے زندہ ہو۔ میں اگر صوف کا ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان حکمران آج معیشت اور آج تجارت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی غیرت جو ہے وہ قرآن مجید کی حرمت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے سو چکی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے ایسے ہی بے غیرت اور بے ضمیر ترجمانوں کے حوالے سے یہ بات کہی تھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری تجارتی پرائرٹیز نے ہمیں اس حد تک بزدل بنا دیا ہے کہ جب بھی کبھی حضرت رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو صبر کی تلقین کرنے والے، ہوش مندی کی تلقین کرنے والے اور بقائے باہمی کی تلقین کرنے والے مسلمان رہنما میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان مذہبی رہنما ہوش مند بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باشعور بھی ہیں۔ ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے بقائے باہمی کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے کبھی کسی اقلیت کے خلاف جارحیت کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی کسی عبادت گاہ کو گھرانے کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی کسی مذہبی مکتب فکر یا نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے خلاف تشدد کے اوپر لوگوں کو نہیں ابھارا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ حق ہے کہ کتاب اللہ کی ناموس کے حوالے سے اور حضرت رسول اللہ کی ناموس کے حوالے سے جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو اطراف و اکناف عالم میں عام کیا جائے اور اس بات کا پیغام دیا جائے جو قرآن مجید کی توہین کرے گا اور جو حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرے گا، انشاءاللہ اس کو تحت دار کے اوپر لٹکوا کے چھوڑیں گے، اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکوا کے چھوڑیں گے اور مسلمان حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کر کے چھوڑیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے طرز عمل کو دہرانے کی ضرورت ہے، حضرت محمد ابن قاسم کی یلغار کی ضرورت ہے، طارق ابن زیاد کی طرف کی ضرورت ہے، یوسف بن تاشفین کی لبک کی ضرورت ہے، حضرت حیدر علی کے بلبلہ جہاد کی ضرورت ہے، سیدین شہیدین کی یلغار کی ضرورت ہے اور علامہ شہید کے بلبلے اور جوش ہتافت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں حرمت قرآن کے اوپر حملہ کرنے والوں اور حضرت رسول اللہ کی ناموس کے اوپر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کر کے چھوڑیں گے اور حضرات گرامی قدر، اور میں آپ سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر بڑے اجتماع کا انعقاد کرنا پڑا تو کیا آپ جوک در جوک اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ سویڈن اور ہالینڈ کی تجارتی اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر حکومت بائیکاٹ نہیں بھی کرتی تو کیا آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور آخر میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جو گنڈے، جو بدماش، جو شر پسند دہشت گرد مسجد عمر ابن خطاب کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ حضرات گرامی کا پرچہ نہ کٹا تو مجھے یہ بات بتلائیے، آج رات کی ڈیڈ لائن ہے، اگلا جمعہ فیروز پور روڈ کے اوپر پڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔